جو بھی لوگ جاب کرتے ہیں ان کی الٹیمیٹ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کا کیریئر گروتھ ہو، وہ ان کی پروموشن ہو، وہ کسی اونچی پوزیشن پر پہنچ جائیں جہاں ان کے اختیارات میں اضافہ ہو، ان کی سیلری میں اضافہ ہو اور وہ اپنی پوزیشن کو انجوائے کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مینجمنٹ کے نوٹس میں نہیں آتے کہ یہ بندہ دفتر میں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ اور جب بھی سالانہ ریویو ہوتا ہے یعنی اینول رپورٹس کی باری آتی ہے تو اس وقت ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی خاص اچیومنٹ نہیں ہوتی جس کے اوپر یہ مینجمنٹ سے مطالبہ کر سکیں جی ہمیں اچھی رپورٹ دی جائے یا ہماری پروموشن کی جائے یا ہماری سیلری میں اضافہ کیا جائے۔ اس کی بنیادی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایک روٹین ٹائپ کام کرتے ہیں یعنی سٹیریو ٹائپ کام کرتے ہیں، اور وہ بس ادھر ادھر کی فائلیں ادھر کر دی، ادھر کی ادھر کر دی، ایک روٹین میں ایک کل پرزے کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی خاص اچیومنٹس نہیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کر پاتے ہیں، یہاں اگر یہ کوئی اچھا سا کام کر بھی لیں تو اس کی انہوں نے ڈاکومنٹیشن نہیں کی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے پاس اگر کوئی بھی ان کو ایسی اسائنمنٹ دی جائے جو ان کی روٹین کی جاب سے ہٹ کر ہو تو یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، جی مجھے تو یہ نہیں میں نے کرنی ہے، میں بس یہی کام کروں گا وہی کام کروں گا۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ویسے ہارڈ ورکنگ بھی ہوتے ہیں، صبح آفس ٹائم سے پہلے ہی آ جاتے ہیں اور آفس ٹائم کے بعد چھٹی کرتے ہیں۔ اسی طرح میرا بھی ایک کولیگ تھا تو وہ بہت ہارڈ ورکنگ تھا، وہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی آ جاتا تھا صبح کو اور شام کو بھی دیر سے جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے اسیسمنٹ کی کہ یہ اتنی سارا دن مصروف رہتا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ تو دیکھا یہ تھا کہ ایک تو اس کی انگلش بہت ویک تھی، دوسرا وہ جو کمپیوٹر کا ٹائپ وہ کی بورڈ ہوتا ہے وہ دو انگلیوں سے استعمال کرتا تھا۔ انگلش کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو سپیلنگ نہیں آتے تھے تو وہ بار بار پوچھ کے یا وہ آٹو سرچ میں جا کے ان کو ٹائپ کرتا تھا، اور اس طرح اس کو تھوڑا سا کام کرتے بڑی دیر لگ جاتی تھی۔ تو اس کو یہ تھا کہ جی میں بڑی ہارڈ ورکنگ کرتا ہوں، جبکہ اس کی ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ پورے ہاتھوں سے یعنی ساری انگلیوں سے کی بورڈ چلانا سیکھ لے اور تھوڑی سی انگلش امپروو کر لے تاکہ اس کے کام کی سپیڈ بہتر ہو جائے، کوئی ویلیو ایڈ ہو جائے۔ لیکن وہ اس بات پر مانا نہیں اور وہی بس وہ یعنی روٹین میں ہی دو دو انگلیوں سے دیر تک بیٹھ کے کام کرتا رہا، اور بعد میں شور یہ مچاتا تھا کہ میری پروموشن نہیں ہوئی ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں، مجھے کبھی اچھی رپورٹ نہیں ملی ہے، میری سیلری میں بھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو لوگ کیریئر گروتھ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر ایک ان کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کو پپ یعنی پرفارمنس امپرومنٹ پلان کے تحت کسی ایک پول میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے اگلے سال تک پرفارمنس امپروو کرنے ورنہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ان کے اوپر تھریٹ آ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی خاص امپرومنٹ نہیں کرتے ہیں، بس یہ آپ گزارے مزارے والا ہی جیسا کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کیریئر میں گروتھ کریں، آپ کی پروموشن ہو، مینجمنٹ آپ کو ریکگنائز کرے، تو پھر آپ کو بڑی بڑی اسائنمنٹس لینی ہوں گی، اپنی خاص طور پر اپنی سکلز میں اضافہ کرنا ہوگا۔ آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے، آپ کو ایم ایس آفس ٹھیک سے آنا چاہیے، اور جو بھی کوئی سافٹ ویئر اور ایکل کا یا گلوبس کا یا کوئی بھی آپ کے آفس میں انسٹال ہے اس کے اوپر آپ کو عبور ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کسی مینجمنٹ کے نوٹس میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی آفس میں کوئی پھڈا پڑ جائے، مثلا بعض کا آفس میں ہوتا ہے کہ سیکورٹی سٹاف جو ہے وہ کسٹمر سے لڑ پڑتا ہے، یا کوئی جو ڈیلنگ سٹاف ہوتا ہے اس میں کوئی انبن ہو جائے، اس میں اور سٹاف یعنی کہ کسٹمر میں کوئی انبن ہو جاتی ہے یا مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس قسم کے مسئلہ مسائل ہینڈل کریں گے اور ان کو احسن طریقے سے طے کر دیں گے تو پھر آپ کچھ ریکگنائز ہونا شروع ہوں گے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جس ڈپارٹمنٹ میں اس کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے کسٹمر سیٹسفیکشن سروے کر لیں اور اس میں کسٹمرز کی رائے لیں کہ آپ کی پرفارمنس یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جو ورکنگ ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بنیاد پر آپ کوئی مینجمنٹ کو تجاویز دیں جس میں کچھ جو پروسیسز ہیں وہ سمپلیفیکیشن کی ہو جائے، یا جو ایکسٹرا یعنی جو زیادہ سٹیپس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے جس سے کام جلدی ہو سکے اور کسٹمر کو اچھے سے ڈیل کیا جا سکتا ہو، تو اس سے آپ کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ اپنے باس سے ملیں اور اس سے پوچھیں کہ جی آپ کو مجھ سے کیا توقعات ہیں، جو میں کام کر رہا ہوں اس سے آپ سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں، اس کو کس طرح مزید بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ پرفارمنس امپرومنٹ پلان میں جانے سے بچ جائیں۔ تو جب آپ اس طرح اپنے اوپر فوکس کریں گے، اپنی سکلز کو امپروو کریں گے، اس کے علاوہ آپ کی جو انٹر پرسنل سکلز ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے،
यानी आपका अपवर्ड ऊपर वाले अफ़सरों से भी बेहतर रवैया होना चाहिए, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह डाउनवर्ड आपके जो मतहत अमला उनके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है या आपका जो ताल्लुक़ वास्ता है वो ठीक होना चाहिए। इसी तरह हॉरिज़ॉन्टल आपके जो अपने हम मर्तबा लोग हैं उनमें भी आपकी जो है ना एक रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रेपुटेशन ही ख़राब है तो फिर भी आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कैरियर ग्रोथ चाहते हैं तो इसमें मल्टीपल किस्म की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके आपको काम करना पड़ेगा। फिर ही आपकी एक अच्छी रेपो कायम होगी और आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और आपका कैरियर ग्रोथ होगा और आप एक बेहतर पोजीशन को ऑफ़िस में एंजॉय कर सकेंगे।